وعلیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں آج آپ کو اردو کا درس نمبر 16 دوں گی۔ اپنی اردو الف کی کتاب نکالیں اور سبق نمبر 3 پر آئیں۔ بیٹا آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات قرآن پاک کا عملی نمونہ تھی۔ آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ زندگی کے ہر معاملے، ہر رشتے کے بارے میں آپ نے کوئی نہ کوئی مثال قائم کی ہے۔ یعنی کہ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان بھی آ جاتا تھا تو آپ اب یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، جو کچھ ہوتا آپ مہمان کے آگے رکھ دیتے اور خود ویسے ہی فاقے سو جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر ایک مہمان آیا، آپ کے گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے وہ دودھ اسے دے دیا اور آپ کے گھر والے ساری رات فاقے رہے۔ یعنی کہ اس بات میں ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ مہمان کی عزت کریں اور اس کی خدمت کریں۔ آپ کے گھر میں جو کچھ اس وقت موجود ہے وہ مہمان کو پیش کر دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی تیمارداری اور عیادت کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، کافر عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی گالی کچھ نہ کہتے، اسے برا بھلا بالکل نہیں کہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے گئے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ بچوں کو بھی بے حد پیار کرتے تھے، ان کو چومتے اور راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو اس کو سلام کرتے۔ جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سلوک کی تاکید فرمائی ہے کہ جانور بے زبان ہوتا ہے۔ غلاموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی بہت سی مثالیں ہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھی۔ آئیں میں آج آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات کی پڑھائی کرواتی ہوں۔ اچھا بیٹا، پہلے ہم یہ اہم الفاظ پڑھیں گے: انسانیت، شہید، شفیق، یتیموں، تسلیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم کے اخلاق تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار، مہربان، شفیق اور رحم دل تھے۔ قریش اور عربوں کی خصوصیت مہمان نوازی تھی، آپ اس میں بھی سب سے ممتاز تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کے آیا۔ اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ اور آپ کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کی دعوت کو قبول فرماتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ ایک بوڑھی کافر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آپ نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ بچوں کو چومتے اور ان سے پیار کرتے۔ راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگا لیتے، ایک پھٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے، بکریوں کا دودھ خود دھوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے رہتے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے ہندا اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔
کبوتری اس صحابی کے سر پہ منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیں۔ صحابی نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے اور آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آئیں مزید جانیں۔ لفظ محمد قرآن مجید میں 4 جگہوں پر آیا ہے۔ بیٹا یہ پڑھائی آپ نے 2 سے 3 دفعہ کرنی ہے اور کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔